اس سے کیا اس نے مجھے نہیں کہا تھا کہ اگر میں اپنی بارات واپس لے کے جاؤں اور اس کی شادی فائز سے ہو جائے تو یہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے گی۔ سما سیریل خمار ایپیسوڈ 24 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فائز ناصر کو ایک زوردار تپڑ مار دیتا ہے جس سے ناصر زمین پر گر جاتا ہے اور پھر فائز اسے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ یہاں پر آ کے میری بیوی سے اس طرح بات کرو تم؟ پوچھیں اس سے کیا اس نے مجھے نہیں کہا تھا کہ اگر میں اپنی بارات واپس لے کے جاؤں اور اس کی شادی فائز سے ہو جائے تو یہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے گی۔ میری بہو کے اوپر اس طرح کے گندے الزام لگا رہے ہو؟ شیخ فیملی کی عزت۔ فائز آپ میرے یقین کریں، فائز یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے۔ یہاں پر ناصر لائبہ کی منگنی پہ اچھا خاصا تماشا بنا لے گا اور پھر وہ ایک ایک بات فائز کو بتائے گا، سارے ثبوت جو اس نے اکٹھا کیے تھے جو سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن وہ فائز کو دکھائے گا۔ اور پھر یہاں پر کہکشاں آنٹی بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی ہو حریم جھوٹی ثابت ہو جائے، اور دوسری طرف ریان بھی فائز کو کہتا ہے کہ سب کچھ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا فیصلہ کرنے جاؤ گے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پر ریان، کہکشاں اور فائز کا باپ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حریم اس کی گھر کی بہو بنی رہے، اور پھر آخرکار فائز بھی ان سب کو سچ مان لیتا ہے اور حریم کو گھر سے جانے کو کہتا ہے، اور پھر حریم کو کہتا ہے کہ آج سے میری طرف بڑھتا ہوا ہر راستہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ پلیز پہنچوائے۔ بچہ؟ یہاں پر فائز اسے جانے کو کہتا ہے اور حریم کے ساتھ ہر رشتہ توڑ رہا ہے کہ بیچ میں حریم اسے کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ، لیکن یہاں پر کہکشاں آنٹی جلتے ہوئے پر تیل ڈال دیتی ہے اور بالکل ہی انجان بن جاتی ہے کہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور پھر یہاں پر کہکشاں آنٹی ایک اور گیم کھیلنے والی ہے اور ناصر بھی وہیں پر کہے گا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حریم کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور فائز اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن جیسے ہی حریم باہر آ جائے گی تو باہر ناصر بھی ہوگا، اور پھر حریم ناصر سے بات کرے گی اور اسے خوب بد دعائیں دیتی ہے۔ حریم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کو بتوا دوں گی، کہ میں تمہیں آج بتوا دیتی ہوں۔ جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی، تمہاری بھی زندگی برباد ہوگی۔ کسی گھڑی کسی پل تمہیں چین نہیں آئے گا، تمہارے ظلم کا بدلہ تمہیں پورا پورا ملے گا۔ حریم کے جانے کے بعد فائز جب اپنے کمرے میں جائے گا تو وہیں پر بے ہوش ہو کر اس کا سر چکرا کر نیچے زمین پر گر جائے گا فائز، اور پھر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ فائز جو بھی ہو حریم سے بے پناہ محبت جو کرتا ہے۔ ہاسپٹل میں فائز کو جب ہوش آئے گا تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، اور تم نے ذہن پہ سوار کر لیا۔ بھول جاؤ اسے، she's not worth it۔ حریم جب اپنے گھر جائے گی تو اپنے باپ کو ساری کی ساری سچویشن بتائے گی اور ساری کی ساری بات بتائے گی کہ کیسے پہلے ناصر نے مجھے بلیک میل کیا اور پھر میں مزید اس کے جال میں پھنس دی گئی، اس لیے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کبھی میرے راستے میں وہ نہیں آئے گا اور میں اس کو یہ پیسے دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اس چیپٹر کو۔ لیکن ناصر ایک لالچی قسم کا انسان تھا اور اس کو بہت پیسے چاہیے تھے جو کہکشاں نے اسے دیے، اور حریم کی زندگی اس نے برباد کر دی۔ اور پھر حریم کا باپ حریم سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، کیونکہ روبی بھی باہر گیا ہوا ہے اور اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اب حریم کا ایک واحد سہارا ہے اور وہ ہے اس کا باپ۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ ناصر اس حد تک گر سکتا ہے۔ میں ہر بار اسی جال میں پھنستی گئی، اسی امید کے ساتھ کہ اب وہ میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پر کس کس کو لگتا ہے کہ حریم اور فائز ایک بار پھر سے ایک ہو جائیں گے؟ ناصر اور کہکشاں آنٹی کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔